بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کی سنتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے بعد 3 بار الحمدللہ کہتے تھے اور 3 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو مسواک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک کو 3 بار چھنکتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو اپنی ناک کو 3 بار چھنکے، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے، یعنی واش روم، اور اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل یعنی نماز اشراق ادا کرتے، پھر حلال روزی کے حصول میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ یعنی آرام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ اب ان میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تھا، تو ہم کو بھی نارملی جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، اچھی سے بیدار ہونا چاہیے، پھر اگر غسل کی حاجت ہے غسل کرنا چاہیے، اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد وہیں پہ بیٹھے ہوئے رہتے، اور جب سورج نکلتا تو 2 رکعت یا 4 رکعت سورج کے بلند ہونے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز اشراق کی پڑھتے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب ملے گا اگر اسی جانماز سے بیٹھے رہیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، ذکر میں یا تلاوت میں بیٹھے رہیں گے، پھر سورج کے اچھے سے بلند ہو جانے کے بعد اشراق کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کم از کم زندگی میں ایک بار تو بھی یہ کام کرنا پڑے گا ہم کو انشاءاللہ۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائے ہر روز کرنے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے تھے۔ قیلولہ کا مطلب 10-15 منٹ آرام کرنا، ایسا 2-4 گھنٹے نہیں سو جانا۔ اگر 2-4 گھنٹے سو جائیں گے تو پھر رات میں نیند نہیں آئے گی۔ تو قیلولہ کا مطلب ہے 3 بجے کے اندر 3 بجے کے اندر لیٹ جانا، 10-15 منٹ، 1 بجے کے بعد سے 3 بجے کے مطلب ظہر کے بعد سے 3 بجے تک آپ لیٹ جانا، اور 10-15 منٹ ریلیکس کرنا۔ اگر نیند نہیں بھی آئی تو آنکھ بند کر کے تھوڑا سا آرام کرنا۔ تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کو ہارٹ کی بیماری نہیں ہوتی جو قیلولہ کرتے ہیں نا، ریسرچ سے پتہ چلا کہ جو دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں نا ان کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قیلولہ کو 1400 سال پہلے فرمایا کہ قیلولہ کرنا ہے۔ اب یہ لوگ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ قیلولہ کرنے والوں کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو اگر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرتے تو اس کرنے کی کوشش کیجیے۔
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر کے کام میں آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اگر کوئی زیادہ کام ہے گھر میں تھوڑا بہت آپ بھی ہیلپ کر لیجیے. جزاک اللہ خیر.